عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو اطلاع دی گئی ہے کہ ہم ایک سیریز آف لیکچرز رکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر۔ یہ مبارک مہینہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں کافی ربیع الاول کے مہینے میں کافی لیکچرز کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کئی چیزیں اس میں اہتمام کی جاتی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مہینے میں سیریز آف لیکچرز رکھے جائیں جس میں مکمل سیرت اس میں کور ہو۔ تو اس میں پہلا لیکچر آج ہم نے رکھا ہے فرام برتھ ٹو پروفیٹہڈ، پیدائش سے نبوت تک کا جو دور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو آج انشاءاللہ کور کریں گے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جناب محمد عبدالعزیز صاحب کو، جو سابقہ امیر مقامی ہیں جماعت اسلامی ہند گوشہ محل کے، اب سیکریٹری ہیں ناظم شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند ملک پیٹ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمائیں بعنوان فرام برتھ ٹو پروفیٹہڈ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو کو ہوسٹ بنا رہا ہوں۔ عبدالعزیز صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا قاتم النبی لا نبی بعدی، او قال علیہ الصلاۃ والسلام: رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریف حمد و کبریائی بزرگ برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور پروردگار۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصیت سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز نوجوان ساتھیو، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مختلف زاویوں سے، مختلف ذرائعوں سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ جناب انعام اللہ خان صاحب نے سیرت کیوں پڑھیں اس عنوان پر ہمیں بہترین انداز میں مخاطب کیا تھا۔ اب اس کی جو دوسری کڑی ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو آپ جیسے کہ اس کے رولز اور سے واقف ہو چکے ہیں، رضا صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آپ میوٹ کر کے رکھیں اور جہاں آواز نہیں آتی وہاں بیٹھیں، اور اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو آج بتائی جا رہی ہیں، اس سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں، کچھ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ تو آئیے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ درحقیقت اہل ایمان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان کو آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو وہ دور جہاں کوئی کلچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایسے موقع پر آپ غور کریں کہ ہم مکے کی زندگی میں غور کریں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ مکہ ایک ایسا شہر تھا، وہاں لوگوں کے پاس کوئی کلچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ویسے مقام پر
اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز قائم کیا تھا، وہاں 360 بت موجود تھے، اور لوگ وہاں آ کر حکومت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، یعنی کہ وہ تہذیب سے کوسوں دور تھے اور لوٹ مار ان کا ایک رواج تھا۔ ایسے موقع پر مکے کی جو خصوصیات ہیں، عرب کی جو خصوصیات ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، وہ مقام پوری دنیا کا سنٹر تھا، مرکز تھا۔ اور وہ مقام کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہاں کے زبان جو ہے عربی زبان، یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، یعنی کہ قرآن کی جو زبان ہے اور عرب کی جو زبان ہے، اس کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یعنی کہ سمندر کو کوزے میں جمع کر دینا، ایسے بہترین زبان کہ اس کی خصوصیات ہم کو نظر آتی ہے۔ پھر ساتھ میں اس کی جو تیسری خصوصیت ہے، مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں وہاں محکوم، یعنی کہ وہ محکوم نہیں تھے، وہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ پھر چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ لڑائی جھگڑا کو ایک کھیل سمجھتے تھے، یعنی کہ جان کی بازی لڑا دینا یہ ان کے لیے بہت آسان کام تھا، جان سے ڈرنے والے نہیں تھے یہ ان کے۔ پھر ساتھ میں ارادے کے پختے تھے وہ لوگ، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ پھر چھٹی خصوصیت یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت وسیع تھا، بڑا مضبوط تھا، وہ لوگ گھوڑوں کی نسلوں کو یاد رکھتے تھے، گھوڑے کون سی نسل کے، اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، یہ ان کو معلوم تھا۔ آج ہم کو اگر پوچھا جائے تو ہم اپنے دادا کے دادا کو نہیں پہچانتے، دادا کے دادا سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ، ان لوگوں کا حافظہ ایسا تھا کہ وہ گھوڑوں کی نسل کو یعنی کہ ان کے جنریشن کو یاد رکھتے تھے، ان کا حافظہ ایسا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اس دین کی حفاظت، اس قرآن کی حفاظت، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت، یہ ایک اہم ذمہ داری تھی، اس کے لیے ایک ایسے لوگوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر مبعوث فرمایا۔ پھر ان لوگوں کی ساتویں خصوصیت یہ تھی کہ وہ بڑے غیرت مند تھے، ذلیل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کی خصوصیت۔ پھر ساتھ میں آٹھویں خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ یعنی کہ سخت مزاج کے لوگ تھے، یعنی کہ ریگستان میں رہنے کی وجہ سے بڑے اسٹرگل کرنے والے اور بڑی زندگی کے مشکلات کو انگیز کرنے والے لوگ تھے، تو یہ خصوصیت مکے کے لوگوں کی خصوصیت تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب وہ دادا، پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ آپ جانتے ہیں، بی بی آمینہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور پھر چچا میں جو لوگ ایمان لائے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لانے والے چچا ہیں۔ پھر انہی چچاؤں میں جو ایمان نہ لائے وہ اور اسلام کے لیے جو تعاون کرے وہ ابو طالب ہیں، جو بہت سپورٹ کرے لیکن ایمان نہ لائے۔ پھر جو چچا تھے لیکن اسلام کے دشمن تھے، ابو لہب اسلام کے دشمن، تو یہ چچا کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنریشن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں سے، ان کی نسل میں سے، تو یہ ان کی خصوصیات۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں،
اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو کتاب کی تعلیم دے۔ یہ جو 4 کام ہیں، یہ 4 کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا کی تھی کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، یعنی کہ بنی اسماعیل کے پہلے اور آخری نبی ہیں، باقی کے جو پورے نبی ہے جو بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے، نبیوں میں سے، وہ نسل میں سے آئے سو۔ تو یہ خصوصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بی بی آمینہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے بدن میں سے ایک نور نکل رہا ہے۔ تو یہ بشارتیں پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ، اور اس میں بھی ہم دیکھیں کہ ربیع الاول میں 9 ربیع الاول اور 20 اپریل 571، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 571، تو یہ سال کے بعد، یعنی کہ آج جو 2020 چل رہا ہے تو 2020 کے حساب سے 570 سال جب تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپریل کی 20 تاریخ کو، اگر ہم غور کیا جائے کہ ربیع الاول کے حساب سے حساب لگایا جائے تو یہ دن آتا ہے۔ پھر پیر کا دن تھا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن عام طور پر روزہ رہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے چچا نے دادا نے ان کا نام محمد رکھا، پھر ان کی والدہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ تو یہ نام دیکھیے، احمد اور محمد ایک ہی ہم معنی نام ہے، یعنی کہ تعریف کیا ہوا۔ اور لوگوں نے پوچھا بھی ابو طالب سے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پوترے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پوترے کی تعریف ہو زمانے میں۔ تو یہ اللہ کے آخری جو پیغمبر ہیں ان کا ذکر جو اس طرح سے انجیل میں بھی آیا تھا کہ وہ ایسے رسول ہیں جو من بعد اسم محمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس طرح سے بی بی آمینہ نے ان کا نام احمد رکھا، یعنی کہ محمود۔ پھر یہ بات بھی بڑا مشہور ہے واقعہ کہ اصحاب فیل جو ابراہا لشکر لے کر آیا تھا کہ مکے کو ڈھا دیا جائے، تو ایسے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد یہ پیدا ہوئے، تو یہ بہت بڑا حادثہ تھا مکے کے لوگوں کے لیے کہ ابراہا کا لشکر مکے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ حادثے کے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمینہ نے بہرحال گود میں لیا اور اس طرح دودھ پلایا چند مہینے۔ یعنی کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دایاؤں کے حوالے کرتے تھے، اور مکے جو شہر تھا اس سے گاؤں کے جو محنت اور مشقت والی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں جا کر صحیح آب و ہوا میں پرورش پائے اور وہاں کی آب و ہوا سے صحت یاب ہو، تو بہت سے لوگ وہاں بچوں کو دیا کرتے۔ تو دائی حلیمہ بھی آئی اور مکے میں جب نکلی وہ مکے کے لیے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کا اونٹ بہت آہستہ آہستہ آ رہا تھا، اور جو اچھے اونٹ والے تھے وہ لوگ جلدی جلدی آ گئے، اور پیسے والے سرداروں کے بچوں کو لے کے چلے گئے۔ اور جیسے ہی کوئی مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو اب بچے کچھ یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دائے حلیمہ ان کو لے گئیں۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ قبیلے بنو سعد سے وہ تعلق رکھتی تھیں، تو وہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی کے حیثیت سے لے گئیں
تو روایتوں میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہو رہی ہیں، وہی اونٹ جو آتے وقت بڑا کمزوری دکھا رہا تھا اب جاتے وقت بڑا تندرست ہو گیا، بڑے یعنی کہ بڑی ایکٹیونیس آ گیا اس کے اندر اور تیز تیز چلنے لگا۔ تو بی بی دائی حلیمہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک رہے۔ 2 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن جب مکے آنے لگے تو مکے کے اندر وبا پھیل گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پھر 2 سال کے لیے بی بی آمینہ نے کہا کہ آپ پھر سے ان کو رکھیے، کیونکہ مکے میں وبا پھیل چکی ہے، جس طرح سے آج کل کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اسی طرح وبائیں پھیلتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اور 2 سال دائی حلیمہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو یہ بڑی دائی حلیمہ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی، اور بہت سے ایسی نشانیاں بھی انہوں نے دیکھی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ابھی نبی بھی نہیں بنے، بچپن ہے، تو وہ بچپن سے سنتی ہیں کہ میرے گھر میں خیر و برکت آ گئی۔ تو اس طرح کے حالات ہم کو ملتے ہیں۔ تو رضاعت کا جو پیریڈ تھا وہ ادا کرنے کے بعد 2 سال اور ان کے لیے قسمت کے بڑھ گئے، تو 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ پھر جب بی بی آمینہ کے پاس آپ واپس آئے یعنی کہ اپنی والدہ کے پاس، تو والدہ ماجدہ بڑی خوش ہوئی۔ اب اس طرح 2 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو سفر لے کر ابوا کے مقام پر آپ کے والد کے خبر کی طرف گئے، تو وہاں یہ معاملہ ہوا کہ میرے دوستو کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور 8 سال کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 6 سال کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اور 2 سال گزرے تو دادا جو ہے عبد المطلب ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھیے آپ 6 سال کے ہیں، آپ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ سیکریفائز والی، یہ جدوجہد والی، یہ مشقت والی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ یتیم ہونے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا وہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سہارا جو تھا وہ دادا کا تھا۔ دادا بھی چلے گئے 8 سال کے عمر میں، تو ابو طالب نے آپ کے جو چچا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی سرپرستی میں رہے، اور 10 سال کی عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی بکریاں چرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت مشقت کرنے والے تھے، اور آپ کام چور نہیں تھے۔ یعنی کہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ 10 سال کی عمر میں کیا معاملہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غیرت مند بھی تھے، اور اپنے چچا کے گھر میں مفت کی روٹیاں نہیں توڑنا، اور بکریاں چرانے ابو طالب کی بکریاں چرانے جاتے تھے۔ تو اس سے یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، بکریاں چرانا انبیاء کی سنت رہی ہے۔ تو بکریاں چرانے سے لیڈرشپ کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ لیڈر یعنی کہ ایک پورے گروہ کو لے کے چلنے کا ایک جو معاملہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا، اور ایک بکری بھی اگر دور چلی آتی تو اس کی فکر کرتے ہوئے اس کو گروپ میں شامل کرنا، تو یہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بکریاں چرانے کا ایک بہت بڑی حکمت ہے، بہرحال بہت سے علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ناچ گانوں سے بہت دور تھے۔ کئی ایسے موقع پر ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ آتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، وہ لوگ کہتے تھے کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے، ان تمام خرافات سے دور تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی 10-12 سال کے ہیں، ایسے موقع پر کعبے کی تعمیر کی بات آ رہی ہے، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، تو سب لوگ کام کر رہے ہیں، گنیٹ اور مٹھی وغیرہ اٹھا کر لا رہے ہیں، تو بچوں نے کہا اپنے تہبند کھول کر کھندے پر رکھا اور لا کر مٹی رکھ رہے ہیں، تو کھندا درد دے رہا تھا، تو بچوں نے اپنے تہبند اتار کر کھندے پر رکھ لیے اور اس طرح سے لا رہے تھے۔
تو چچا نے کہا کہ بھتیجے تم بھی یہ اپنا تہبند اتارو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آگے بڑھ کر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند کھینچنے لگے تو آپ اس شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے، ان کے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے. تو یہ بچپن میں اتنا حیا کا تعلق رکھتے تھے نبی. اور وہاں مکے میں لوگ برہانہ کعبے کا طواف کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، ایسے موقع پر نظام کا حیا کا یہ معاملہ ہے. پھر میرے دوستو یہ بھی ہم دیکھیں کہ 12 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سفر کر رہے ہیں، شام کا سفر. چچا یعنی کہ ابو طالب سے بہت لگاؤ تھا، ابو طالب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہے ہیں، اسی لیے شام کی تجارت کے سفر کے ساتھ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کے چلے. وہاں ایک مقام پر پہنچے تو ایک راہب جو ہے اپنے گرجا سے باہر نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی قافلہ آیا ہے، اس سے مجھے ملنا ہے. جب معلوم کیا گیا کہ عرب سے قافلہ آیا ہے فلاں ہے، تو اس نے ایک دعوت کی. تو سب لوگ دیکھ رہا تھا، وہ غور کر رہا تھا کہ وہ نشانیاں میں نے دیکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک ایسا رسول آنے والا ہے جن کی وہ نشانیاں میں آج نظر آ رہی ہیں مجھے، لیکن وہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جس کی تلاش میں تم کو سب کو دعوت دیا ہوں. تو لوگوں نے سے پوچھا اس نے کہ سب لوگ آ گئے آپ کے پاس سے، جو قبیلے میں جو آئے تھے، سب قافلے میں جو لوگ آئے تھے. لوگوں نے کہا کہ ہاں سب لوگ آ چکے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، کوئی سمجھ رہا ہوں کہ کوئی کمی ہے. نہیں بھائی، ایک لڑکا ہے جو 12 سال کا، ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے اس کو رکھا ہے. تو اس بوہر راہب نے کہا کہ بلا کے لے کے آؤ اس بچے کو. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال کے ہیں، جب لایا گیا تو اس نے وہ مہر نبوت دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں کہ وہ ریگستان میں پیدا ہوں گے، وہ یتیم ہوں گے. تو ایسے موقع پر اس نے جو بات کہی کہ یہ سردار ہوں گے، یہ بڑے نرم مزاج ہیں اور ان کو یہودیوں سے بچا کر رکھو. یہ ایک عیسائی راہب نے چچا کو بشارت دی کہ ان کی حفاظت کرو، یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، یہودی ان کے جان کے دشمن ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ معاملہ. پھر مکے میں عام طور پر لڑائی جھگڑا، لوٹ کھسوٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، فجار کی لڑائی بہت مشہور ہے. ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے ہیں، اس جنگ میں آپ شامل ہوئے، لیکن صرف تیر جمع کر کے لاتے تھے، کیونکہ حق اور باطل کی کشمکش کا معاملہ ابھی نہیں تھا، اسی لیے صرف کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ان کے یہ جہاد میں جانا یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجار کی لڑائی میں شریک ہوئے لیکن تیر وغیرہ جمع کر کے لا دیتے. تو یہ معاملہ. پھر اس طرح اور آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک جوان کے، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 16 سال کے ہیں. ایسے موقع پر جیسے کہ فجار کی لڑائی ہے اور مسافروں پر حملہ کرنا ہے، یہ ایک عام بات تھی. کوئی مسافر محفوظ نہیں تھا، کوئی یتیم مجبور پر لوگ اس کے مال کو لوٹ لیتے تھے، اس پر ظلم کیا کرتے تھے. تو یہ مسافروں سے کو محفوظ کرنا، ظلم سے لوگوں کو نجات دلانا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے ایسے نوجوان مل کر ایک آرگنائزیشن، ایک انجمن بنا ہے جس کا نام حلف الفضول آیا ہے، کہ حلف لینا، عہد کرنا کہ بھائی ہم اس معاشرے سے ظلم کو مٹائیں گے. یہ ایک بہت اہم معاملہ کہ مسافروں کی حفاظت ہم کو کرنی ہے اور غریبوں کی ہم کو مدد کرنی ہے اور اس طرح امن و امان کو قائم کرنا ہے. یہ کوشش کے لیے حلف الفضول
نام کی ایک انجمن تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرے. اور اس میں دیکھیے آپ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جوانی یعنی کہ 16 سال کے ہیں اور قوم میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمارا انفلوئنس ہو، بیواؤں مجبوروں کی مدد ہو، اور ملک سے بدامنی دور ہو جائے، اور مسافروں کی حفاظت ہو، اور غریبوں کی امداد کر سکیں، اور مظلوموں کی حمایت کر سکیں، اور کسی ظالم کو مکے میں نہ رہنے دیا جائے. یہ چند ایگریمنٹس کے تحت، یہ چند منشور کے تحت ایک آرگنائزیشن قائم کی گئی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ کرے، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جب ہجرت کرے اور پورے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج بھی ایسی کوئی انجمن اور آرگنائزیشن ہے تو میں اس کے حصہ بننے کے لیے آج بھی تیار ہوں. یعنی کہ ایسے صالح اور نوجوانوں کی جو گروہ ہے، اس میں اپنا پارٹیسپیشن ادا کرنا، اپنا حصہ ادا کرنا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ آج بھی میں چاہتا ہوں اگر ہے ایسی کوئی تو میں خاص طور پر منڈی کلاس کے نوجوانوں سے میں خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 16 سال کے ہیں، اور حلف الفضول کے انجمن میں، اس آرگنائزیشن میں آپ شامل ہوتے ہیں، اور قوم میں، ملت میں انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، امن و امان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ایسی کوششیں بہرحال ہم کو کرنی چاہیے. پھر ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دور میں لقب تھا صادق اور امین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہچان تھی کہ صادق اور امین. یہ بات آپ غور کریں، دیکھیں یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی کی سب سے پہلی صفت کہ صداقت، یعنی کہ سچی بات کہنے والے، اور امین امانت دار. یہ بہت اہم خصوصیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، بلکہ آپ ایسے تجارت بزنس مین تھے کہ لوگ آپ کی تجارت کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ کتنے سچے ہیں، کتنے امانت دار ہیں. تو کئی لوگ آپ کی امانت داری کے ساتھ متاثر ہو کر، آپ کی سچائی سے متاثر ہو کر، آپ کی صداقت سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو بی بی خدیجہ کو بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی بہت مشہور بزنس وومن تھی، بہت اپنا مال دوسروں کے طرف پارٹنرشپ میں تقسیم یعنی کہ بانٹ کر تجارت کیا کرتی تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو معلوم ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیے کہ میرا مال ہے اور آپ اس کو ورکنگ پارٹنر، میں سلیپنگ پارٹنر اور آپ ورکنگ پارٹنر. تو اپنے غلام کے ساتھ بحیرہ میسرہ ان کا غلام تھا، ان کو ساتھ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں شریک. تو جب اس نے میسرہ جب واپس آیا، اس غلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی کہ بی بی یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے امانت دار ہیں، اور انہوں نے امانت داری کے ساتھ کاروبار کیا اور زیادہ منافع کمایا. یعنی کہ لوگ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیمانی سے زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زیادہ بزنس کر کے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو زیادہ مال کمایا اور امانت داری کے ساتھ یہ کام کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو بھی غور کرنا چاہیے. تو اس طرح یہ امانت داری کو دیکھ کر بی بی خدیجہ بھی متاثر ہوئی. پھر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پیغام دیا، نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایج کیا ہے 25 ایئرس ہے، 25 سال کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بی بی خدیجہ کی عمر جب 40 سال کے ہیں. تو امانت داری، سچائی کا یہ معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب
سے بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. بیوائیں کوئی اچھوت نہیں، بیوائیں کوئی بدنما داغ نہیں ہے وہ. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے رہتے ہوئے بھی بیوہ سے نکاح کیا. اور اس طرح سے آگے آپ پورے واقعات نبی کریم کی زندگی کے آپ دیکھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. اور آگے چلیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان تھی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر مکے کے سردار، مکے کے لوگ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں اور حجر اسود رکھنے کی باری آ رہی ہے. تو وہاں اب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. ہر سردار یہ چاہ رہا ہے کہ میں حجر اسود کو رکھوں. جو جنت سے ایک پتھر ہے آج جو کالا نظر آتا ہے، اس کو بوسہ لے کر لوگ طواف شروع کرتے ہیں. وہ رکھنے کے لیے ہر سردار یہ چاہ رہا ہے کہ میں رکھوں گا، اور اس کے لیے لڑائی جھگڑا ہو گیا. لیکن کسی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ٹھہریے، ہم کچھ فیصلہ کرتے ہیں. ہم کسی کو اپنا حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں. کل صبح جو شخص مکے میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حکم بنائیں گے، ہم اس کو اپنا جج بنائیں گے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سب سے پہلے حرم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے دیکھ کر کہا ارے صادقنا امین، یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے. ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں. ابھی تو رسول نہیں بنے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو نبی یہ محمد جو فیصلہ کریں گے ہم ان پر یقین کر لیں گے، ان کا فیصلہ کو ہم مان لیں گے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر بچھائی جائے اور حجر اسود کو رکھ دیا گیا اور کہا گیا پوروں کو اٹھاؤ. اور اس طرح سب لوگ اٹھائے اور جیسے ہی وہ مقام تک پہنچے جہاں حجر اسود رکھنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو ڈھکیل دیا. تو اس کام میں، اس بابرکت کام میں، حجر اسود کو رکھنے کے کام میں پورے لوگ برابر کے شریک رہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت کا جو معاملہ ہے، جو انصاف کا جو معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ انصاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 4 باتیں میں نے پہلے آیت جو پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں پڑھ کر سنانا، لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ وزڈم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کہ بڑا مسئلہ، ورنہ خون خرابہ ہو جاتا تھا مکے میں، تو ایسے مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں حل کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے اور جا کر حرم یعنی کہ غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے. مکے سے کچھ دور ایک مقام ہے پہاڑ اوپر، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور سلوشن تلاش کرتے معاشرے کی اصلاح کے لیے. یہ جو لوٹ کھسوڑ ہو چکی ہے، یہ جو مار دھاڑ ہو چکی ہے، یہ لوگ جو برہانہ طواف کر رہے ہیں، شرک کا ایک عام بات ہو چکی ہے، خدا کو لوگ بھول چکے ہیں. حرم میں کعبۃ اللہ میں برہانہ طواف کر رہے ہیں، عورتیں محفوظ نہیں ہیں. ایسے تمام چیزوں کا سلوشن تلاش کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے. ایسے موقع پر نبی کے وسلم کو سچے خواب بھی آنا شروع ہو گئے، پھر غیر معمولی واقعات ہونے شروع ہو گئے. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حیات اصلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. دیکھیے قرآن نے کہا کہ ہم تم کو امیوں میں سے اٹھائے. یہ امی جو لقب ہے، تو یہودی اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے تھے.
پڑھے لکھے سمجھتے تھے، اور بنی اسماعیل کو وہ لوگ امی کہتے تھے کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، الٹریٹ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ امی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے اٹھا گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی تعلیمات دی کہ دیکھیے یہ سورس آف جو نالج ہے، علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، علم آدمی اپنے باپ سے سیکھتا ہے، اپنے ماں سے سیکھتا ہے، بہن بھائی سے سیکھتا ہے، اور دوستوں سے سیکھتا ہے، معاشرے اور ماحول سے سیکھتا ہے، اور استاد سے سیکھتا ہے. یہ جو ریسورسز ہیں، علم کے جو ذرائع ہیں، ان تمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. آپ کی والدہ 6 سال کے ہوئے آپ کا والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. پھر کوئی بہن بھائی نہیں تھے، اور کوئی دوستوں کا اور یاروں کا ایسا حلقہ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے سے کوئی چیز سیکھی جائے. پھر معاشرے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا انفلوئنس حاصل نہیں کریں، یعنی کہ کچھ اثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اثر انداز ہوئے لیکن معاشرے سے کوئی چیز سیکھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے راست طور پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، ورنہ پہلے سے ہی اگر کوئی اچھی پڑھی لکھی بات ہوتی تو لوگ یہ کہتے کہ وہاں ہم تو سمجھتے تھے کہ آگے جا کر کچھ اس طرح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا خود ایک معجزہ ہے کہ ایسا کلام کہ اس کی کوئی مثل پیش نہیں کر سکے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے جوابی الکلیم ہے کہ سمندر کو کوزے میں جمع کر دیا جائے. تو یہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے اٹھایا، اور پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یعنی کہ اپنے پڑھنا ہے رب کے نام سے پڑھنا ہے. تو پہلا اس معاشرے میں آپ دیکھیں گے جہاں شرک ہے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور لوٹ کھسوٹ ہے، بدامنی ہے، امن کے شہر میں بلد الامین میں امن و امان نہیں ہے، ایسے مقام پر پہلی آیت جو کی آیت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ پڑھو. انسان جب جانے گا، علم حاصل کرے گا تو تمام حق چیز اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. اپنے رب کو بھی پہچانے گا، اپنے آپ کو بھی پہچانے گا، اپنی ذمہ داری کو بھی پہچانے گا. تو علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس تعلق سے بہرحال ہم بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جو آیتیں جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو، تو انہوں نے کہا، جب کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. پھر اس سے ہم کو بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے لیکن رب کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی پہچان کے ساتھ. اور آج بھی اگر کوئی مسائل ہے اس کا جو کوئی حل ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن اور ایک طرف نبی کریم کی زندگی. اللہ کے رسول نے جس طرح سے کہا کہ ترکتم فیکم امرا لن تضلوا ما تمسکتم به کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا طریقہ، میری سنت. تم اس کو تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیم دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے تھے، آگے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. ایسے موقع پر بی بی خدیجہ نے جو بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، بیواؤں کا سہارا بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ میں اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے، اور امت پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ایسے موقع پر جو ڈھارس بنائے ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حوصلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں. تو یہ حوصلہ، یہ سپورٹ اگر گھر سے ہم کو مل جائے، ہر گھر میں ہم
نیکی کے کام کرنے میں ایک دوسرے کا گھر والوں کا سپورٹ مل جائے تو ہم بڑی ہمت کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. تو خاص طور پر جہاں اس منڈے کلاس میں سرپرست بھی موجود ہیں تو اپنے بچوں کو آپ سہارا بنے، سپورٹ کریں نیک کام. جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ جب حیدرآباد میں فلڈ کا جو کام ہو رہا ہے چل رہا ہے تو ایسے بہت سے گھر ہیں جو اپنے بچوں کو ہیلپ کرے کہ جاؤ انسانوں کی خدمت کرو. تو بہتر انداز میں آج ہمارے خواتین، ہمارے مرد، ہماری لڑکیاں، ہمارے نوجوان سب لوگ مل کر میدان میں کام کر رہے ہیں اور تمام چیزوں کا کام کر رہے ہیں. تو یہ گھر والوں کا جب تک سپورٹ نہ ہو تو یہ کام اچھے انداز میں نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اور خاص طور پر اس واقعے سے خواتین کا جو بہت بڑا اہم رول ہے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو خاص طور پر میرے دوستوں، میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کریں، اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں دین کے کام میں. اے بچوں کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح گھر کا ساتھ اگر ہو تو بہت اچھے انداز میں کام ہو. تو بی بی خدیجہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ایمان لانے والے بی بی خدیجہ. دوستوں میں یعنی کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوست ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو ہمارا ساتھ دے، ہمارے ذہن سے یعنی کہ فکر کو سمجھنے والے ہوں. تو دوستی اچھی ہونی چاہیے. دوسری چیز، تیسری، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. اور پھر جیسے ہی یہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا، وہ اپنے دوستوں میں جس میں عشر مبشرہ شامل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لائے. اس طرح سے 6 لوگ اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے فوراً ایمان لانے والوں میں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں کہ دوستی بھی جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی بنیادیں اچھی ہونی چاہیے. تو میرا اصل تو یہاں تک تھا، نبوت تک تھا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے پیدائش سے لے کر نبوت تک یہ میرا عنوان ہے، میں نے کوشش کی ہے اس کو پورا کرنے کی. تو آج جو میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے وہ سب سے پہلی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے بہت انسانوں کو بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو اٹھایا. اور رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول 4 کام کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتک، آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بات بتائی. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ مکے کے لوگوں کی جو خصوصیات تھی، وہاں کے لوگ بڑے جیالے تھے، بڑے ہمت والے تھے، اور ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، اور عربی زبان کی کچھ خصوصیت تھی. اس بنیاد پر اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیملی کا جو ٹری ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے. اور پھر آپ کا قبیلہ جو ہے قریش قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. پھر یہ بات کہ بچپن کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا، ابو طالب عبد المطلب کس طرح سے آپ کی سرپرستی کر رہے، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا کہ ابو طالب جس طرح سے پیارے نبی کی سرپرستی کرے. اور پھر آگے بڑھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ کس طرح سے اسٹرگل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. پھر جب جوانی آئی تو جوانی میں کس طرح صداقت اور امانت داری کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا، قوم کی خدمت کے لیے حلف الفضول جیسی ایک انجمن میں آپ شریک رہے، اور معاشرے میں سے برائی ختم ہو، امن و امان ہو، مسافروں کی حفاظت ہو. اس طرح سے جو بہترین کام ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی میں پارٹیسپیٹ کرے. اور
آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر کی کہ آج بھی ایسی آرگنائزیشن ہے، انجمن ہے، تو میں اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے نکاح ہوا، پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح سے قریبی لوگ ایمان لائے، تو اس طرح پھر دعوت کا آغاز ہوا۔ یہ انشاءاللہ کل سے اگلے منڈے آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ عام دعوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خاندان میں دعوت پیش کی، پھر اس کے بعد عام دعوت کا حکم آیا تو کوہ صفا پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت پیش کی کہ بہت سے لوگوں نے پھر اس دعوت پر کو قبول کیا، کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا بنائے، اور پڑھ کر سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ مثالی کردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لائیں۔ یہ سیرت کو بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا بچپن جو ہم بچپن میں ہیں تو ہمارے بچوں کو ایسی ہم کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے واقعات بنائیں۔ اگر ہم جوان ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھیں، اگر ہم باپ ہیں تو ویسے تھے باپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اور گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رہتے تھے، کاروبار کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ تمام گوشے انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان کی موت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔